السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرا آپ سے ایک انتہائی بیسک سوال ہے کہ یہ جو نماز آپ پر 5 وقت اللہ نے فرض کی ہے، اس نماز کا مطلب کیا ہے؟ اور لفظ نماز قرآن میں کہاں پر آیا ہے؟ حج کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے، زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، صوم یعنی روزے کا لفظ تو آیا ہے۔ چلے صوم اور روزے میں کا مطلب سیم ہی ہے، یعنی رک جانا، تو اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن لفظ نماز تو عربک زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک پرشین زبان کا لفظ ہے۔ نماز کی بجائے قرآن میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے، تو ہمارے لیے جاننا کس قدر ضروری ہے کہ جو عبادت ہمارے اوپر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ نماز کا کیا مطلب ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ صلاۃ کا کیا مقصد ہے، اور پھر ہم جانیں گے کہ ہم نے کیا سوچ کر نماز ادا کرنی ہے اور نماز کا مقصد کیا ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سمپل گوگل کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کو سرچ کریں گے تو نماز کے معنی ہیں پروسٹریشن کے، یعنی سجدہ کرنے کے، جھکنے کے، ایک فزیکل عبادت جس کے معنی جھکنے کے، یا پھر آپ کو ملے گا ریورنس کے، کہ ایک ڈیپ رسپیکٹ ٹورڈ سم تھنگ، ایک عقیدت کسی کے ساتھ، خاص عقیدت، یہ معنی ہے نماز کے۔ یا پھر آپ کو ملے گا کہ ایک ریچول یا پھر ایک عبادت کا طریقہ مسلمانوں کا جو وہ 5 ٹائم کرتے ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے جب میں آپ کو صلاۃ کا مطلب بتاؤں گا۔ صلاۃ کا مطلب ہے کنیکشن، لنک، تعلق، یعنی اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہم اپنی نمازوں میں اللہ سے کتنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کو تو جانتے ہی نہیں کہ اس میں پڑھتے کیا ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو ہم یہی نہیں جانتے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، ہم اس کی شان نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا جیسا کہ حق تھا مجھے پہچاننے کا۔ تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ٹھونگے مارنے والی نماز پڑھتے ہیں، نہ رکوع صحیح کرتے ہیں، نہ سجدہ صحیح کرتے ہیں، نہ قیام صحیح کرتے ہیں، تو ایسی نماز کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ ایک شخص نے صحیح طرح رکوع اور سجدہ نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز ہی نہیں۔ اور آپ یہ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ قرآن میں منافق کی نماز کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ وہ انتہائی سستی اور کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور یاد الہی تو برائے نام ہی کرتے ہیں، یاد الہی برائے نام کرتے ہیں۔ آپ کی اور میری نماز میں یاد الہی کتنی ہوتی ہے؟ کیا ہماری نمازیں منافقوں سے بھی گئی گزری ہیں؟ منافق بھی نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ آج ہماری مسجدوں میں ایک صف مشکل سے بنتی ہے، یا بے حد اگر ہو جائے، بہت زیادہ لوگ آ جائیں تو 2 صفیں جمعے کے علاوہ۔ یہ ہماری نمازیں ہیں، جبکہ نماز کے بارے میں حضرت معاذ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی تھی کہ اے معاذ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، ایک شرک نہ کرنا خواہ تمہیں جلا دیا جائے، اور نماز نہ چھوڑنا، اگر کسی نے قصدن نماز ترک کی تو اللہ کا ذمہ اس کے اوپر سے جاتا رہا، اور جو نماز کو قصدن یعنی جان پوچھ کر چھوڑے گا، اس کا حشر روز قیامت قارون، حامان، فرعون، امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا، منافق جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ نماز کا مقصد اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا ہے۔ ایک ہے انائے صغیر کہ میں بہت چیز ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، اور ایک ہے انائے کبیر، عزیز الجبار المتکبر، تکبر صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو اپنے اگلے سانس کا نہیں پتا، وہ ذات جو کائنات کی رب ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو زمین و آسمان اور گلیکسیز اور کلسٹرز اور سپر کلسٹرز کا رب ہے، چاند ستاروں ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا، اس کو تکبر جچتا ہے، جو ازل سے ہے، جو ابد تک رہے گا، جو نا فنا ہونے والا ہے، باقی سب تو فانی ہے۔ تو پھر کس چیز کا غرور، کس چیز کا میں، کہ میں تو بہت کچھ ہوں۔ اور نماز ہمیں سکھاتی ہے مساوات، کہ ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے بادشاہ اور فقیر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیزے کے ساتھ صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، آگے امام، وہ جس کو قرآن کا زیادہ علم ہے، پیچھے سب ایک صف میں برابر، مساوات۔
میں اور آپ کیا مساوات قائم کرتے ہیں؟ کیا مساوات کا درس اس نماز سے لیتے ہیں؟ کیا ہم امیر اور غریب کے ساتھ سیم رویہ رکھتے ہیں، برابر کا رویہ رکھتے ہیں؟ جس طرح ہم پیسے والے سے عزت سے مخاطب ہوتے ہیں، کیا ہم کسی غریب سے بھی اسی طرح مخاطب ہوتے ہیں، یا اس کو دھتکارتے ہیں، یا اپنے ماتحت کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس سے برے طریقے سے بات کر سکیں؟ بلکہ مساوات تو یہ ہے کہ آپ وہی کھائیں جو خود کھاتے ہیں، انہی کو وہ بھی کھلائیں، اور جو خود پہنتے ہیں ان کو وہ پہنائیں۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ یا مساوات تو یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اونٹنی پر ان کا غلام تھا اور بادشاہ چل کر پیدل آ رہا تھا۔ مساوات تو یہ ہے۔ کیا ہم نے اس نماز سے یہ درس لیا ہے؟ ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ ہم نے عاجزی سیکھی ہے؟ ہم نے نہیں سیکھا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نماز روکتی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے سنا ہوا ہے اس بات کو کہ نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے۔ ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ نماز ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر اس سے عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت، تیری بندگی کریں گے اور صرف تجھی سے مانگیں گے۔ 5 دفعہ دن میں یہ عہد تازہ کرتے ہیں اپنے اللہ سے، اور مڑ مڑ کے دوبارہ اس دنیا کی طرف جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اس دنیا سے، اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دماغ دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ وہاں سے جا کر روزگار ملنا ہے، وہاں سے جا کر ہمیں سب کچھ ملنا ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ کیوں نہیں روکتی ہمیں برائی اور بے حیائی سے؟ اللہ کے آگے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ابھی عہد کیا ہے، 2 گھنٹے بعد دوبارہ جا کے ہم نے اس عہد کو تازہ کرنا ہے۔ کسی انسان کے پاس آپ جا کر ایک بات کریں اور پھر اس بات سے آپ پلٹ جائیں تو کس طرح اس کے سامنے آپ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ لیکن ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں بندگی کا، اس کی عبادت کا، اس کو ماننے کا۔ قرآن پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اس کے حلال کو حرام نہیں جانتے، اس کے حلال کو حلال نہیں جانتے، جس چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اس سے رکتے نہیں ہیں۔ یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ پھر ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے ہیں جب سجدے کے اندر، تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ میرا اللہ پاک ہے، تو عالی شان۔ تو کیا ہم اس کی شان کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے۔ یہ سارے معجزات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ گٹھلی سے پھاڑ کر ایک پودا بنا دیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، معجزہ ہے۔ آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، معجزہ ہے۔ کتنے معجزے ہمیں جو اللہ پیدا کرتا ہے اٹ سیلف ہمارے اندر ایک معجزہ ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ یوں ہی ہوا جا رہا ہے۔ تو جب ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں اور تحیات میں جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، میری تمام مالی بدنی عبادتیں، کلی عبادتیں تیرے لیے ہیں، اس میں ہم ریاکاری کی نفی کر دیتے ہیں۔ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، میرے اللہ تیرے لیے ہیں۔ ریاکاری تو شرک اصغر ہے۔ ہم اگر سجدہ لمبا کرتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، شرک اصغر ہے۔ ہم اگر کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر نماز پڑھیں گے وہی قبول ہوگی۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے۔ برائی بے حیائی سے رکنا۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز میری یاد کے لیے۔ ہم اپنی نمازوں میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن جنت میں آپ کو اپنا مہمان بنائے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں کہ جو شخص جتنی دفعہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اتنی بار جنت میں ضیافت کا اہتمام اس کے لیے کرے گا۔ فجر کی نماز کے بارے میں ہے، جس شخص نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کا ذمہ اس سے جاتا رہا، اور جس کا ذمہ اللہ سے جاتا رہا اللہ اس کو اوندھے منہ پکڑ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ اور فجر اور عشاء کی نماز خاص طور پر منافقوں پر بھاری تھی۔ اس دور میں اگر ایک شخص 2 کندھوں کے سہارے بھی آ سکتا تھا، اسے لا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا صف کے اندر۔ اور صحابہ کرام کس طرح سے اندازہ لگاتے تھے اس وقت کہ کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ نماز سے اندازہ لگاتے تھے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ مسلمان اور کفر اور شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، جو لکیر ڈالنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ تو ہم نماز چھوڑ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ جاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے، ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے،
ہم نے رزق کو دیکھنا ہے. ایسے لوگوں کے, ہمارے جیسے لوگوں کے اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ ان کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے, اور جو اللہ سے لو لگاتے ہیں اللہ ان کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے. اور نماز کی کیا ہی فضیلت ہے, اللہ نے کتنی آسانی رکھی ہے ہمارے لیے قدم قدم پر. آپ اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں, ہر قدم پر اللہ آپ کو نیکی عطا کرتا ہے, ہر قدم پر اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جسے مومن کی معراج کہا گیا ہے. آج میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ ایک صرف بدنی عبادت نہیں ہے, ایک روح کا تعلق ہے, اللہ سے تعلق بنانا ہے. جس طرح معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور جا کر ان سے ہم کلام ہوئے, ان سے تعلق قائم کیا, ان سے کنیکٹ کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کے ذریعے ہر مسلمان اللہ سے معراج کر سکتا ہے, کنیکٹ کر سکتا ہے, تعلق قائم کر سکتا ہے. تو میں اور آپ ایسی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے قیامت کے دن کہیں منہ پر ہی نہ مار دی جائے کہ یہ کیا لے کر آئے ہو, کہ جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم پڑھتے کیا ہو اس میں, جس کی تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے, جس کا عہد ایک ایسا عہد جس کا تمہیں پاس ہی نہیں ہے. ایسی نمازیں ہم اللہ کے حضور نہ لے کر جائیں. یہ نماز قیامت کے دن ہمارے لیے دلیل ہوگی, نور ہوگی ہمارے لیے, یہ ہماری نجات کا باعث بنے گی. جس کی نمازیں پوری نکل آئیں اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا. تو پوری کیسے نکلیں گی ہماری نمازیں؟ اس طرح کی نہیں ٹھونگے مارنے والی نمازیں. ایسی نماز کے بارے میں بھی یہ منافقوں کی نماز کہا گیا ہے. عصر کی نماز جو لیٹ کر کے پڑھتا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جو سورج کا انتظار کرتا ہے کہ ابھی قریب آ جائے, اور پھر وہ جلدی جلدی ٹھونگے مار کر نماز پڑھتا ہے کہ بس سر سے اتار دے, تو یہ منافق کی نماز ہے. تو ہماری تو ساری ہی نمازیں اسی طرح کی ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو نماز خلوص دل سے صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے صرف اپنی ہی نہیں, اپنے لیے کوشش نہیں کرنی, اپنی نسلوں کے لیے. بچوں کے بارے میں حکم ہے 7 سال کی ہو جائیں انہیں حکم دے نماز کا, 10 سال کی ہو جائیں تو اگر نہ پڑھیں تو ان کو مار کر پڑھائیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو اس آگ سے بچانا چاہتے ہیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جو مسجدوں میں نہیں جاتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. وہ رحمت للعالمین کیونکہ وہ جہنم کی عذاب اور اس کی آگ کو جانتے ہیں, اس سے مجھے اور آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب اس سے بچنے والے, اہل محلہ کو بچانے والے بن جائیں. ہم اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر عام کریں, اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے. آپ اپنے بزنسز اور دنیا کی بات نہایت فخر سے کرتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہوئے شرم محسوس کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو نبیوں کا کام ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کو ہم سب نے انشاءاللہ پورا کرنا ہے. تحیات میں اپنے لیے دعائیں مانگیں, اللہ کے رسول اور اس کی آل صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جب درود بھیجتے ہیں, برکتیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں, اس کے بعد اپنے لیے دعائیں مانگیں. رب جعلنی تو آپ پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی دعائیں مانگیں. اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب مسیح فتنۃ الدجال, اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے, وہ فتنہ جو ازل سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اللہم انی اعوذ بک عذاب المحیاء والممات, دنیا زندگی اور موت کے فتنوں اور آزمائشوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, اللہ شیطان مردود کو ہم سے دور رکھے, ہمیں صراط مستقیم پر رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. آمین. کائنڈلی سبسکرائب تاکہ یہ ہدایت کا پیغام ہم انشاءاللہ پوری دنیا تک پہنچائیں انشاءاللہ. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.